بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. سامعین کرام، میں تمام کے تمام لوگوں کا مرکز السنہ کے اس چینل میں استقبال کرتا ہوں. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. اور ابھی میں آپ کے سامنے الاربعین النوویہ کی تیسری حدیث پڑھی جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور بیت اللہ کی زیارت کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا. اس حدیث میں اسلام کے 5 ارکان بیان کیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے شہادتین کا ذکر کیا گیا ہے. شہادتین کا معنی یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے. اور اسے سب سے پہلا رکن اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی آدمی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی جہنم سے نجات حاصل کر سکتا ہے. اور شہادتین میں مذکور 2 شرطوں کے بلا کوئی عمل قبول بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں. سب سے پہلی شرط اخلاص، جو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اور دوسری شرط اتباع رسول، جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی مستحق للعبادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی لوگوں کی یا چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ تمام کے تمام طاغوت ہے، وہ تمام کے تمام جھوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والے لوگ باطل پرست ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی باتوں پر تصدیق کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کو ماننا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جن چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیے ہیں اس سے اپنے آپ کو باز رکھنا. اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا یعنی نماز کو اس کے اپنے ارکان، واجبات، شروط اور مستحبات کے ساتھ ادا کرنا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ، اور اسی طرح جس طرح ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کا حکم دیے ہیں. کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے محاسبہ ہوگا، اور اگر نماز درست رہی تو تمام کے تمام دیگر اعمال درست رہیں گے، اور اگر نماز خراب کی خراب رہ جائے تو تمام کے تمام اعمال خراب رہ جائیں گے. اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی اپنے مال میں سے ایک حصہ فقراء اور مساکین کے درمیان تقسیم کرنا، ان تک زکوٰۃ پہنچانا. اور زکوٰۃ کے متعدد فوائد ہیں جن میں سے میں آپ لوگوں کو 2 ذکر کروں گا. سب سے پہلا فائدہ، زکوٰۃ ادا کرنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور دوسرا فائدہ، زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک انسان بخل اور حرص جیسے خبیث صفات سے پاک ہو جاتا ہے. اور اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے متعدد نقصان ہیں، اور اس میں سے ایک یہ کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر دنیا میں قحط سالی پڑ سکتی ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قیامت کے دن اس کا مال
تختیوں کی صورت میں اس کے پاس آئے گا جو بالکل گرم گرم رہے گا اور اس سے اسے داغا جائے گا. اور اسی طرح قبر میں ایک گنجا سانپ اس کے گلے میں توق بن کر آئے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. اسلام کا چوتھا رکن بیت اللہ کی زیارت کرنا یعنی حج کرنا. حج کچھ مخصوص مہینوں میں ہوتا ہے اور حج میں کچھ مخصوص اعمال انجام دیے جاتے ہیں، جیسے طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، وقوف عرفہ، منی اور مزدلفہ میں رات گزارنا، رمی الجمرات اور اس کے علاوہ اور کچھ اعمال ہیں. اور حج صرف مستطیع پر ہی واجب ہے. انسان اگر حج کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو زندگی میں اس پر ایک مرتبہ حج واجب ہے. اور حج کی فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مقبول حج کا بدلہ جنت ہی جنت ہے. اسلام کا آخری رکن صوم رمضان کے روزے رکھنا. رمضان کے روزے رکھنا یعنی طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب شمس تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر مفطرات صیام سے باز رکھنا اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر. اور صوم رمضان کی فضیلت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو حاضرین، یہ تھی آج کی حدیث. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ شخص خارج عن الملہ ہے، تو وہ شخص مسلمان نہ رہا. اور اگر کوئی شخص ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کو سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو وہ شخص فاسق ہے. لیکن نماز کے متعلق علماء کی ایک کثیر تعداد اس بات پر متفق ہے کہ اگر کوئی شخص سستی اور کاہلی کی وجہ سے بھی نماز کو ترک کر دیتا ہے تو وہ شخص کافر ہے. تو سامعین، یہ تھی آج کی حدیث جس میں اسلام کے 5 ارکان بیان کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.